یہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ آپ کو لگتی ہے؟ اور جب کے بعد دیگر ایک نیا اسپیل آ گیا ہے 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے سزاؤں کا، اور پنجاب اس کا فوکس ہے۔ ریزرو سیٹیں پہلے پی ایم ایل این کے پاس، پیپلز پارٹی جے یو آئی کے پاس جا چکی ہیں، اب یہ والی سیٹیں بھی اگر دیگر پارٹیوں کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں 5 اگست کی جو کال ہے نا، یہ اس کا رسپانس بھی ہے۔ روزانہ آپ کو ریاست اجازت نہیں دے گی کہ آپ بندے اکٹھے کریں اور آپ یہ سارے کریں، یہ اس کا ایک فرم رسپانس نظر آ رہا ہے۔ پولیٹیکل کیسز ہے، پولیٹیکل بیٹل ہے، یہ اس کا آپ کہیں کہ لیکن یاسمین راشد تو پہلے ہی جیل میں ہے، انہوں نے بندے تو نہیں نکالنے تھے، اعجاز چودھری پہلے ہی جیل میں، بندے پنجاب سے انہوں نے تو نہیں نکالنے تھے، ملک احمد خان بچر اس پوزیشن میں ہی نہیں تھے کہ بندے نکال سکتے نہیں، پنجاب وہ سے۔ صحیح ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ اس میں جو میسیجنگ اس میں زیادہ امپورٹنٹ تو یہ چیز ہے نا کہ عقیل نے میسج دیا ہے کہ بھائی اگر آپ لوگ نہیں باز آتے نا تو چلو پھر اس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں عقیل نے میسج دیا، بھائی بیرسٹر عقیل کس کے نمائندے ہیں؟ کس کے نمائندے؟ حکومت مسلم لیگ نون کے، ٹھیک، حکومت کے منسٹر صاحب ہیں آج کل، انہوں نے کروایا یہ سب کچھ۔ بھائی نون کے ہے نا، اب وہی تو کہہ رہی ہوں کہ 9 مئی کی جو سزائیں ہو رہی ہیں میری وہ نون والے دسترس کروا عقیل رہے ہیں۔ تک ہے نا، میں اسے آگے نہیں جاتا نا، میری بھی فرض ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو انہوں نے میسج دیا ہے نا، جو ہر ضلع میں 20 آپ 100 بندہ کنوکٹ ہوگا یا ہوا ہے، تو اس کا آپ کو کیا اثر نظر آتا ہے؟ یہ تو پہلے ہی ماشاءاللہ تحریک جو ہے اتنے زور و شور میں تھی کہ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کرنا کیا ہے۔ بندے کی طرف جو اویلیبل نومولود دستیاب لیڈرشپ ہے، اس کو تو خود نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے۔ فیملی والے بھی صرف باتیں کر کے روزانہ ڈیالہ کے بعد لیکن صرف پنجاب پہ فوکس کیوں ہے؟ علی امین گنڈا پور تو بہت سکون میں، بڑے ان کو پتا نا کہ وہاں پہ تو چلو قابو ہو جاتے، پنجاب سے کس نے نکلنا ہے؟ پنجاب تو جہاں سے بندہ نکلنا نہیں وہاں پہ میسیجنگ دینے کی فائدہ کیا؟ پھر آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں نا، یہ بھی تو اتنی کی عقل اصل بندے تو اگر کوئی لے کے آتے بھی ہیں چند 100، وہ علی امین گنڈا پور لے کے آ جاتے ہیں تو وہ تو پرسکون ہے، علی امین وہ تو آزاد پھر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، ایک ذرا گنتی درست کر لیں، اس وقت پی ٹی آئی کی 5 نشستیں خالی ہو چکی ہیں، 3 ایم این اے سے، ایک پروونشل سے 3 ایم این اے، ایک پروونشل اسمبلی کے، ایک سینیٹر سے، یہ 5، وہ ستی صاحب، وہ سواتی جو سوات والے ہیں وہ، جمشید دستی، احمد بچر، 3 پروونشل میں احمد بچر صاحب، اور سینٹ میں اعجاز چودھری کا جس کا آپ، یہ 5 ہیں، یہ 5 آغاز ہیں۔ اور میں نے آج سے کوئی 8-10 ہفتے پہلے، عقیل ول ریممبر دیٹ، میں نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو یہ جو سیاست نہیں کر رہے نا، اور یہ جذباتی انداز میں روزانہ تحریک احتجاج، یہ وہ، آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور یہ اس کا ایک سیریس رسپانس ہے۔ اور اس وقت انہوں نے نہیں مانی میری بات، اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے جو کانسیکوینس وہ آنے ہیں، کوئی 22 ایم این اے، باقی کچھ 45 سے 50 کے قریب پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ تیار ہو جائیں بشمول عمر ایوب خان کے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، کیسز تو ہیں ان پہ، یہ خبر میں دہرا رہا ہوں، آپ یہ پیشن کو انہوں نے کی تھی پہلے، مجھے یاد ہے ہم ایک پروگرام میں اکٹھے تھے، 22 ایم این اے اور کچھ 40-45 پارلیمنٹیرینز، ہاں ٹوٹل، انکلوڈنگ سینیٹرز، انکلوڈنگ ایم پی ایز، ایم این اے سارے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ یہ آپ کو خبر کہاں سے ملی؟ میں وکیل اچھا انٹرسٹنگلی جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی تب بھی انہیں کو خبریں ملتی تھیں کہ اپوزیشن کے کتنے بندے جو فارغ ہونے والے ہیں، اب آپ اپوزیشن میں ہیں تو بھی آپ کو اپنے بارے میں ہی خبریں مل رہی ہیں۔ میں نے ساری عمر اسٹائل پولیٹیکل کیس کیے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا، میں کوئی وہ تو نہیں ہوں کہ جو پاگلوں کی طرح بات شروع کر دیں، مجھے پتا ہے کہ سیاسی کیسز میں کیا ہوتا ہے،